الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وہ دانے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ محترم اساتذہ کرام علماء کرام طلباء اعزام اور آج کے اس تقریب قرآن کانفرنس میں شرکت کرنے والے میرے غیور مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب گشائی کرنے لگا ہوں وہ ہے عقیدہ ختم نبوت قرآن اور احادیث کے روشنی میں۔ میرے بھائیوں، میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس نبوت اور رسالت کی ابتدا جناب آدم اور نوح علیہ السلام سے ہوئی تھی وہ نبوت اور رسالت سلسلہ وار چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یسع علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے جب جناب سرور کونین تاجدار مدینہ آمنہ کے لال فخر الرسل تک پہنچا تو خلاق عالم نے اپنے مقدس اور لارے کتاب میں سلسلہ نبوت کے اختتام کرتے ہوئے اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے بھائیوں، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہر نبی نے اپنے قوم کو اپنے بعد ایک نبی کی آنے کی بشارت سنائی کہ ہمارے بعد ایک نبی ایسا آئے گا جو سب کا منتظر ہوگا، وہ بشر آئے گا جو عصمت بشر ہوگا، وہ آقا آئے گا جس کے غلامی پر ہزاروں آقا قربان کیے جا سکتے ہیں، وہ نبی آئے گا جو اولین اور آخرین کا سردار ہوگا، وہ انسان آئے گا جس پر انسانیت کے معراج ختم ہو جائے گی، دعائے خلیل آئے گا، نبی مسیح آئے گا، بشارت انبیاء آئے گا۔ جب وہ رسول وہ پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو بتلایا کہ وہ لوگوں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے بھائیوں، مجھے اس موقع پر بدل حریت سالار احرار خطیب اسلام حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے وہ الفاظ یاد آئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ لوگوں جب یہ لا الہ باطلہ پر آئے تو اسلام نے تمام الہی باطلہ کو بے قبول سے نکال دیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باطل لوگوں کو جنگ سے اکھاڑ پھینکا۔ میرے بھائیوں، میرے قرآن کو دیکھا، قرآن بھی حضور کے ختم نبوت کا اعلان کرتا ہے، حضور خود بھی اپنے ختم نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ میں صحابہ کے دروازے پر بھی گیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ مجھے حضور کے صحابہ میں سے ایک ایسا عاشق اور صادق صحابی ملا، حالانکہ حضور کا ہر صحابی عاشق اور صادق ہے مگر اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ حضور
جب کبھی بھی کوئی کذاب نبوت کا دعویٰ کرتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسے دجال و کذاب سمجھتے تھے۔ میرے بھائیو، آپ نے ضرور سنا ہوگا حضرت عبیر بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمامہ کے قبیلے بنو حنیفہ مسیلمہ کذاب کی طرف جب بھیجا تو مسیلمہ کذاب نے حضرت عبیر بن زید انصاری رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ تو عبیر نے جواب میں کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ مسیلمہ نے کہا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہے؟ حضرت عبیر نے جواب میں فرمایا، بہرا ہوں، تیری یہ بات سن نہیں سکتا۔ مسیلمہ بار بار یہ سوال کرتا رہا، وہ یہی جواب دیتے رہے۔ مسیلمہ ایک کا ایک آنسو کاٹتا رہا، حتیٰ کہ حضرت عبیر بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ گویا اس وقت بھی حضرت عبیر بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی یہ آواز تھی کہ جو ہو فرعون، میں ان کو خدا کہوں یہ مشکل ہے۔ جو ہو فرعون، میں ان کو خدا کہوں یہ مشکل ہے۔ جو ہو دجال، میں ان کو انبیاء کہوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ چڑھا دو۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ چڑھا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہوں یہ مشکل ہے۔ مسئلہ ختم نبوت کا تعلق عقیدے سے ہے اور مذہب اہل سنت والجماعت کا مدار اسی پر ہے کہ قرآن کریم کے 70 آیات مبارکہ حضور کے خاتم النبیین ہونے پر عادل اور شاہد ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اسی طرح ختم نبوت اور ختم رسالت کے خلقت سے سرفراز فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے، احمد رسول بھی ہے اور خاتم المرسلین بھی ہے۔ صرف یہی بات نہیں کہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، رسالت ختم ہو گئی، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، بلکہ اللہ نے نبوت کا اختتام اور رسالت کی تکمیل بھی آپ کے ذریعے فرمائے ہے۔ قرآن میں ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یعنی اللہ تعالیٰ محمد کو بھیج کر اپنے نور کو مکمل کریں گے، چاہے کافروں کو کتنا ناگوار کیوں نہ ہو۔ ارشاد فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کریں گے چاہے کفار کتنا ہی ناگوار محسوس کریں۔ میرے بھائیوں، حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن پاک کی ایک اور آیات نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور آپ کی نعمت کا اتمام کر دیا اور آپ کے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ گویا یہ بشارت دی گئی کہ ہم نے اپنے نور کو مکمل کر دیا، یعنی سمجھیے کہ اس نبوت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت سے بھی آپ کو سرفراز فرمایا گیا۔ ختم نبوت کے ساتھ ساتھ اس نبوت کی تکمیل بھی کر دی، تکمیل کرنے اور اس کو مکمل کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس نبوت کا نور اور فیض رہتی دنیا تک قائم رہے۔ آج اگر کوئی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ مسیلمہ کذاب کہلائے گا، یا اس کا حال اسود عنسی جیسا ہوگا، یا غلام احمد قادیانی کی طرح لیٹرین میں بنے گا۔ بس آخر میں اتنا کہوں گا کہ غلامان محمد کو سنا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ محاذ و مورچوں پہ جانساروں کو گلا رکھنا، سروں کی مسل کٹ جائے مگر بہرا گلا رکھنا، نسلوں کی نسل کٹ جائے مگر بہرا گلا رکھنا، ابھی ہے مارکے بازی، ہمیں تیار رہنا ہے۔ غلامان محمد کو سنا بیدار رہنا ہے، بے ختم نبوت
आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।